السلام علیکم جی. آئی ایم ڈاکٹر ظفر اللہ خان, ایسوسیٹ پروفیسر آف ڈرمیٹالوجی, اور میں جلد, بال اور ناخن کے سارے بیماریوں کو ہم ڈیل کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پیور ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے خواتین کے بال گرنے کے مسائل, اس کے کیا ہیں, اس کا کیا پاسبل جو ہے وہ طریقہ علاج ہو سکتا ہے, اور کیا ایک کامن چیزیں خواتین فالو کریں کہ یہ اس پرابلم کو بغیر علاج کے بھی تھوڑا بہت اگر منیمائز کیا جا سکے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواتین میں بال گرنے کا مطلب کیا ہے. بال گرنے سے میری مراد یہ ہے کہ کب ہم یہ سمجھیں کہ اتنے بال گر رہے ہیں کہ ہمیں اب اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سیک کرنا ہے, کوئی میڈیکل ایڈوائس ہم نے دیکھنی ہے یا کسی فزیشین کو ہم نے اس کے لیے وزٹ کرنا ہے. اس میں دیکھیں لٹریچر کے مطابق 20 سے 100 بال اگر ایک دن میں گرتے ہیں سر کے, تو وہ کیپیسٹی سر کی سکن میں یہ ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں اتنے بال اگر گریں تو اس کو وہ ریجنریٹ کر لیتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم تھوڑا سا ذرا ہمارا صبر کا پیمانہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر. تو جب ہمارے ایون 15-20 بال بھی گر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اور دین وی لینڈ انٹو دی کلینک آف اے ڈرمیٹالوجسٹ. اگر جب آپ آتے ہیں کبھی ہیئر فال کے مسئلے کے ساتھ, تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہیئر فال کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں خواتین کے پیٹرن کے اکارڈنگلی اگر میں بات کروں تو جو کامنسٹ ایشوز ہیں اس میں ایک تو خواتین کے بال گرتے ہیں, جیسے پریگننسی کے فوراً بعد بہت زیادہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے خواتین میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بہت زیادہ کامن ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں اس طرح کی بعض اوقات اپرچونٹی نہیں ہوتی, کچھ ایریاز میں اویئرنیس نہیں ہوتی, تو ہماری نیوٹریشن اس طرح سے نہیں ہوتی کہ وہ ٹو دی مارک ہو ہماری ریکوائرمنٹس کے ساتھ, تو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیمیل پیٹرن ہیئر لاس ہے, خاندان کے اندر جیسے بال گر رہے ہوتے ہیں تو وہی موروثی چیز آگے آنا شروع ہو جاتی ہے, بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. مور اوور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے کچھ ایسے ٹیکنیکل سٹیپس جو ہم بال بہتر کرنے کے لیے لیتے ہیں ان کی وجہ سے بھی بال ڈیمیج ہو کے تو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بعض اوقات کچھ ہارمونل پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت لمبی لسٹ ہے. تو ایک تو جب ہم کسی ڈرمیٹالوجسٹ کو, ڈاکٹر کو وزٹ کریں تو لیٹ دا ڈاکٹر انویسٹیگیٹ. بہت بڑا ایک یہ ایشو ہوتا ہے بعض اوقات, اگر اویئرنیس نہ ہو تو پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ جی بال گر رہے ہیں, جب ان کو خون کا ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب گر میرے بال رہے ہیں, ٹیسٹ آپ بلڈ کا کروا رہے ہیں, خون کا اس سے کیا تعلق. تو اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے کہ پورے جسم میں ہمارا خون سرکولیٹ کر رہا ہے اور بالوں کا بلڈ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. تو یو نیڈ ٹو گیٹ یور سیلف انویسٹیگیٹڈ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی وجہ سامنے آ جاتی ہے, ہم اس کا علاج کرتے ہیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پھر اگر یہ پیٹرن ایئر لاس بھی ہے, یا اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ساتھ انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں, تو ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. دیکھیں اگر تو کوئی ایک وجہ ہمیں مل گئی ہے تو اس وجہ کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے, ایک تو یہ طریقہ علاج ہے. دوسرا, ہم نے بالوں کی جو روٹس ہیں اس کو سپورٹ دینی ہے تاکہ بالوں کی گروتھ تھوڑی بہتر ہو سکے, اور اس پرپس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. جیسے بڑا کامن آج کل آپ سب نے سنا ہوا ہوگا, PRP بہت زیادہ فیمس ہے, اور یہ اس لیے بہت زیادہ سیف ہے کہ یہ آپ ہی کا بلڈ ہے, اسی میں سے کچھ چیزیں نکالنی ہیں اور آپ کے سر کے اندر ہم نے انجیکٹ کرنی ہے. سو اس میں سائیڈ ایفیکٹ کے چانسز کافی کم ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر ہم کوئی اور چیز آپ کو سجیسٹ کریں. اس کے علاوہ میزوتھراپی کی جاتی ہے, ہم بالوں میں تھریڈز بھی ڈالتے ہیں, اس کے بھی ایک اچھے لانگ لاسٹنگ ریزلٹس ہوتے ہیں, بال آپ کے ہیلدی بھی ہو جاتے ہیں. پھر اچھی ڈائٹ, اچھی نیوٹریشن, جیسے میں اگر آپ کو دو موٹی موٹی چیزیں بتاؤں تو جو HB کا لیول ہے, ہیموگلوبن اگر ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم بھلے جو مرضی ٹریٹمنٹ کر لیں ہمارے بال گرنا نہیں رکتے. سملرلی اگر ہمارا وائٹامن D لیول کم ہے اور ہم بالوں کے لیے بہت کچھ کیے جا رہے ہیں تو شاید ہمیں اس طرح سے فائدہ نہ ہو پائے. اسی طرح سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ڈیزیز کرونک چل رہی ہے اور وہ مسئلہ کر رہی ہے تو اس کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی بال ہمارے ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم اپنے بالوں کے لیے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بال اچھے دکھیں, ان کی گروتھ اچھی ہو جائے, چمک آ جائے. جیسے ہیٹ ٹریٹمنٹس ہیں ڈفرینٹ, فار ایگزامپل اسٹریٹننگ ہے, پرمنگ ہے, ریبانڈنگ ہے, اور سب سے زیادہ آج کل کیراٹن کا ٹریٹمنٹ ہے. اب یہ ٹریٹمنٹس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ بال بہت بہتر ہو گئے ہیں, لیکن موسٹ آف دا کیسز ہمارے بالوں کو ڈیمیج کرتے ہیں, اور یہ بعد میں ہمیں ایک ہیوی جو ہے نا اس کے لیے پینالٹی پے کرنا پڑتی ہے ان ٹرمز آف دا ٹریٹمنٹس اینڈ ٹینشنز اینڈ آل دیز. اور اسی طرح سے کبھی اگر بال گرنا شروع ہو بھی جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک کوالیفائڈ ڈرمیٹالوجسٹ کو وزٹ کر کے اس کو ٹریٹ کروائیں, نہ کہ صرف ہر روز دیکھ کے اس کو پریشان ہوتے رہیں. بیکاز یہ بھی ایک علیحدہ سے ایک سرکل چلتا ہے, ہم اس کو پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ بال گرنا شروع ہوئے, اس کی ٹینشن لی, ٹینشن سے اور بال گرے, اور ٹینشن لی, پھر اور بال گرے. تو یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ سم ویئر, ورنہ یہ بڑھتا چلا جائے گا. پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہے تو یو آر مور دین ویلکم
for any consultation regarding your hair problems. Thank you very much.